تم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک قوم پکارے گی، ہر ایک شخص پکارے گا، ہر ایک فرد پکارے گا، ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ احباب ذی وقار، انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس جو کہ انعقاد پذیر ہے، اور انشاءاللہ الرحمن میرے بعد شیر پاکستان خطیب عرب و عجم سلطان الواعظین حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا جاندار شاندار خطاب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ میرے بعد شار اسلام شار انقلاب جناب محترم یحییٰ عمیر بہاولپوری صاحب آپ احباب کے سامنے نعتیہ کلام سنائیں گے۔ تو آئیے میں اپنی بات کا آغاز کر دینا چاہتا ہوں، اور جناب محترم قاری محمد وقاص صاحب کی اس سجائی ہوئی محفل کے اندر، اس سجائی ہوئی مجلس کے اندر میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ احباب کے سامنے عظمت صحابہ اور رفعت صحابہ اور محترم جناب حسنین معاویہ صاحب کی بات کی تائید کرنا چاہتا ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ احباب کے سامنے عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، بلندی صحابہ، احترام صحابہ کے حوالہ سے چند معروضات، چند گزارشات، چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے ادیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے مقرر بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے علامہ بن جائے گا، فہامہ بن جائے گا، وائس بن جائے گا، مقرر بن جائے گا، عابد بن جائے گا، زاہد بن جائے گا، عالم بن جائے گا۔ کراچی والوں میری بات کا جواب دیجئے گا، میں نے صرف آپ کو ایک مرتبہ بلانا ہے، میرے ساتھ بولیے گا، میری بات کی تائید کیجئے گا کہ کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا، کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، صحابی کسے کہا جاتا ہے، صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کا چہرے پر انوار دیکھا ہو، اور وہ چہرہ دیکھا ہو جس چہرے کے بارے میں حضرت حسان نے کمال درجے کی بات کی، فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مبرعا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کو حسن و جمال عطا کیا، اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی زلفوں کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی آنکھوں کو اعلیٰ بنایا۔ کراچی والوں اگر نہیں سمجھے ہو تو میری اور آپ کی زبان والا بولا، اردو زبان والا بولا، اور کمال درجے کی بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دو سالوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم
کیا ہوگا جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ آئیے ذرا آپ توجہ کیجئے، غور فرما لیجئے گا۔ میں عظمت صحابہ کے اندر اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ، اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ میں کراچی والوں کو صحابہ کرام کی عظمت سنانا چاہتا ہوں۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کا پہلا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان عمر کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان عثمان و علی کا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ میں نے کہا اللہ تیرے صحابہ کے ایمان کے کیا کہنے؟ اللہ ابو بکر بھی عظمت والے، اللہ عمر بھی شان والے، اللہ علی بھی عظمت والے، اللہ عثمان بھی عظمت والے۔ اللہ رب العالمین جب میں تیرے جناب بلال کے ایمان کا مطالعہ کرتا ہوں، جناب بلال کے ایمان کے کیا کہنے؟ جب امیہ بلال کو تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹاتا تھا، جب امیہ لٹاتا تھا، بلال وہاں پر بھی آہت آہت کی آواز کو بلند کرتا تھا اور بلال کہتا تھا اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹے دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ رزق میں فراوانی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب تیرے اور میرے پیارے آقا نے جناب بلال کو مقام عطا کیا۔ آقا فرماتے ہیں اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا۔ آقا جی میں بلال، آقا جی حبشے کے رہنے والا بلال، آقا جی آپ کا غلام بلال، اور کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ آپ فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، اذان دینا شروع ہو جا۔ آقا جی اگر میں نیچے کھڑا ہو کر کے اذان دوں گا لوگ میری بات کو سنیں گے، لوگ میری بات پر توجہ کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں اے بلال اذان سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ دنیا والوں کو بتانا مقصد ہے۔ لوگ اپنے غلاموں کو نیچا کرتے ہیں، محمد اپنے غلاموں کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے۔ آئیے ذرا آپ توجہ کیجئے، غور فرمائیے گا۔ آئیے اللہ رب العالمین کے قرآن کریم میں سے ایک اور آیت مبارکہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ علاقہ بھر کی شخصیات تشریف فرما ہے، اللہ تمام علماء کرام کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ ان کی موجودگی کے اندر پھر میں اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کا 28واں پارہ ہے، سورۃ المجادلہ ہے۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ سے راضی، صحابہ میرے سے راضی۔ اللہ فرماتے میں ابو بکر سے راضی، میں عمر سے راضی، میں عثمان سے راضی، میں علی سے راضی، میں طلحہ سے راضی، میں زبیر سے راضی، میں سعد سے راضی، میں سعید سے راضی۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ کرام کی عظمت کو سنانا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں، فرمایا میرا کوئی ایک صحابی میدان جنگ میں گیا ہو، میدان جہاد میں گیا ہو، ادھر سے اڑنے والی مٹی، ادھر سے اڑنے والا گرد و غبار، ادھر سے اڑنے والی ڈسٹ میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو، فرمایا میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی مٹی ایک جانب ہو۔ یارو تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک جانب ہو۔ یہ کیا زندگی ہے؟ 60 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی زندگی ہے۔ اگر کوئی زیادہ سے زیادہ جی لے گا 100 سال جی لے گا۔ کائنات کے سردار نبی فرماتے ہیں وَعُمَرَ نُوحٌ، اگر تم نو جتنی عمر پا کے اس دنیا میں آ جاؤ، زمین اور آسمان کے خلا کو اپنے اعمال کے ڈھیر سے بھر دو۔ آپ کے سائنسدانوں نے لکھا ہے، آپ کے سائنٹسٹ نے لکھا ہے، زمین سے پہلے آسمان کا وایہ اور فاصلہ 500 سال کا ہے۔ عمر نو بھی مل جائے اور اس سارے فاصلے کو اپنی نیکیوں سے بھر دو، پھر بھی تم میں محمد کے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، پھر بھی تم میں محمد کے صحابہ کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ مجھے ترجمہ معنی یوں کرنے دیجئے، تیری اور میری نماز پڑھنا ایک جانب، تیرا اور میرا روزہ رکھنا ایک جانب، تیری اور میری زکات دینا ایک جانب، تیرا اور میرا عمرہ کرنا ایک جانب، تیرا اور میرا حج کرنا ایک جانب۔ ہمارے ساروں کے اعمال مل کر کے صحابی کی اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نگاہ سے صحابہ نے پیارے پیغمبر کے چہرے پر انوار کو دیکھا ہے۔
آئیے ذرا آپ توجہ کیجئے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں اور اجازت چاہوں گا۔ حضرات اگر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کو بیان کروں، اگر میں عمر کی عدالت کو بیان کروں، اگر میں عثمان کی سخاوت کو بیان کروں، اگر میں علی کی شجاعت کو بیان کروں، اگر میں معاویہ کی سیاست کو بیان کروں رضوان اللہ علیہ مجمعین، بہت سارا وقت درکار ہے، لیکن میں اپنا پیغام دے کر کے اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ احباب کے سامنے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے ایک دو باتیں کروں۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، کون ابو بکر ہے جس کے بارے میں کائنات کے سردار نبی نے اعلان کیا، فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ لوگوں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بنا تھا جناب ابو بکر کو بنا تھا، جس کے بارے میں اہل سنہ والجماع کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر کی ہے، جس ابو بکر کے بارے میں کائنات کے سردار نبی نے اعلان کیا۔ آقا فرماتے ہیں میرے پر جس کسی نے احسانات کیے ہیں میں نے اس کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ ذوالجلال تیرے احسانات کا بدلہ خود عطا کریں گے۔ پھر میں اعلان کر دینا چاہتا ہوں، پھر میں پیغام دے دینا چاہتا ہوں، پھر میں علامہ شہید رحمہ اللہ حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ کا روحانی بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، لوگوں ہم صحابہ کے دیوانے، لوگوں ہم صحابہ کے پروانے، ہم صحابہ سے محبت کرنے والے، ہم صحابہ سے پیار کرنے والے، ہم صحابہ سے عقیدت کرنے والے، ہم صحابہ سے مودت کرنے والے، اور ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں جب تک ہم اس دنیا کے نام میں زندہ رہیں گے پاکستان کی فضاؤں میں اصحاب پیغمبر کی عظمت کو لہرا کے چھوڑیں گے، صحابہ کے دشمن کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے، کہو انشاءاللہ۔ آئیے ذرا اب توجہ کیجئے، بات بالکل ختم ہونے لگی ہے، لیکن پھر وجہ کیا ہے؟ جناب ابو بکر کے بارے میں نازیبہ الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے جناب ابو بکر کے بارے میں اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے۔ پتہ کیا ہے؟ ہماری دعوت محبت کی دعوت ہے، ہماری دعوت امن کی دعوت ہے، ہماری دعوت محبت کی دعوت ہے۔ آئیے ذرا کہا جاتا ہے کہ نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، نبی پاک کا یارانہ نبی پاک کے گھرانے سے محبت نہیں کرتا تھا۔ میں نے کہا یار مجھے اتنا بتانا میں تیری بات کو مانوں کہ اللہ کے قرآن کی بات کو مانوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، صحابہ آپس میں عقیدت کرنے والے، صحابہ آپس میں مودت کرنے والے، صحابہ آپس میں چاہت کرنے والے۔ اگر نہیں نہ سمجھے جناب ابو بکر صدیق سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے۔ بڑی توجہ سے بات سنیے گا، اپنے لاہور اور پنجاب سے آئے ہوئے مہمان کا آخری پیغام اپنے دامن میں سمیٹیے، اور میں اجازت چاہتا ہوں۔ جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ وفات پا گئے، باقی محمد بچے، عبد الرحمن بچے۔ محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا، عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اسما رکھا۔ قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے جس کا نام ام فروہ رکھا ہے۔ یہ ام فروہ کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہے۔ ان کا نکاح دیکھیے گا، ان کی شادی دیکھیے گا، کن کے ساتھ ہونے لگی ہے؟ امام محمد باقر۔ امام باقر کون ہے؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسن کے پوتے ہیں، اور جناب علی کے پڑپوتے ہیں، جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر، جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروہ۔ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا
دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے، امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے، امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے، امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے، امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام نقی کہتی ہے، امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے۔ اگر بات نہیں سمجھے میں تھوڑا سا بیک جانا چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا ریورس جانا چاہتا ہوں۔ امام حسن عسکری کے ابو کلام امام نقی ہے، امام نقی کے ابو کلام امام تقی ہے، امام تقی کے ابو کلام امام علی رضا ہے، امام علی رضا کے ابو کلام امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے ابو کلام امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق کے ابو کلام امام محمد باقر ہے، امام باقر کی بیوی کا نام ام فروا ہے، ام فروا کی ماں کا نام اسما ہے، اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ جب ہم اس بات کو پڑھیں گے اللہ کا قرآن بولے گا صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، عقیدت کرنے والے، پھر میں کیوں نہ کہوں لوگوں میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری مودت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری لگن صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ، میرے دن صحابہ، میری راتیں صحابہ۔ اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ، اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ، اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر کرار صحابہ، جن کا تذکرہ اللہ نے تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر کیا ہے، وہ میرے آقا کے صحابہ ہیں، وہ میرے آقا کے جانثار ہیں، وہ میرے آقا کے حبدار ہیں، وہ میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آخر میں پیغام یہ ہے بے شوق سے نام صحابہ کا کرو چرچہ عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت جانے کی لو دامن تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔